پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $730 ملین کے 2 منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ ترجمان اقتصادی امور کے مطابق $330 ملین مالیت کے سیکنڈ پاور ٹرانسمیشن منصوبے اور $400 ملین مالیت کے سرکاری ملکیتی اداروں کی ٹرانسفارمیشن پروگرام پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ٹرانسمیشن منصوبے آنے والے پن بجلی کے منصوبوں سے 2300 میگا واٹ بجلی کی قابل اعتماد تحصیل ممکن بنائیں گے۔ سرکاری ملکیتی ادارے کے ٹرانسفارمیشن پروگرام سے SCO ایکٹ اور پالیسی پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے گا۔ ADB کی کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ سرکاری ملکیتی اداروں کا اصلاحاتی پروگرام حکومت پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو مزید تقویت دے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن کیا ہے۔ SPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ آپریشن کے دوران 2 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا ڈیرہ اسماعیل خان میں کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا کہ بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ عالمی اردو کانفرنس کے ذریعے نئی نسل کو شاعر، ادیب اور موسیقار فراہم کرنے کا راستہ دیا جا رہا ہے۔ زندہ معاشروں میں کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر یا کسی سائنسدان کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے، اسی زندہ معاشرے میں ایک ادیب، ایک شاعر اور ایک موسیقار کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاشرہ زندہ معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرٹس کونسل پاکستان سے جو کام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس عالمی اردو کانفرنس کے ذریعے اسے میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنے والی نئی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں نئے شاعر، نئے ادیب اور نئے موسیقار ملیں گے۔ ترکی میں کرسمس اور نئے سال پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ 115 مشتبہ داعش ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ترک حکام کے مطابق مشتبہ افراد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمان کو استنبول میں 124 مقامات پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی آفس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور نواز شریف کی سالگرہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں مسلم لیگ نون کے رہنما سمیع اللہ خان نے کہا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور میاں نواز شریف نے اسے سنوارا ہے۔ چند عناصر نوجوان نسل کو گمراہ کر کے پاکستان کے مستقبل سے مایوس کر رہے ہیں۔ سر، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج نہ صرف اس پروگرام کا انعقاد کیا بلکہ اس پروگرام سے جو مثبت نتائج مرتب ہوں گے، اور میں میجورٹی یوتھ کی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، قائد کی زندگی کو سمجھنے میں، قائد کے افکار کو سمجھنے میں اور قائد کے ویژن کو اور ان کے جو پرنسپلز تھے ان کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس موضوع پہ بہت زیادہ روشنی ڈال سکوں، مگر میں چند معروضات اپنی ضرور پیش کروں گا کہ 1876 میں وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح کی زندگی کے جو 3 پرنسپلز تھے یوتھ کو لے کے، دیٹ از ہوپ، ڈٹرمنیشن اینڈ پرسیویئرنس۔ یہ تینوں چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح اپنائی۔ فار اے مومنٹ اگر آپ سوچیں کہ جب وہ 1892 میں پہلی اپرینٹسشپ کرتے ہیں لندن میں جا کے، he was only 16 years old۔ اور میں اس پہ یوتھ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ سوچیں کہ 16 سال کا ایک بچہ جو کراچی سے لندن جاتا ہے اور لندن میں اپرینٹسشپ کرتا ہے، اور اپرینٹسشپ کے دوران وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنا کریئر جو ہے وہ لا کی فیلڈ میں پرسو کرنا ہے۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، and I'm talking about determination and perseverance، اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ ٹھان لیں، فیصلہ کر لیں اور ڈٹرمنڈ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے and you can achieve the impossible۔ اور کیا نتیجہ نکلا اس چیز کا؟
کہ جب 16 سال کے محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپرینٹس شپ کے بعد میں نے لاء کرنا ہے, میں نے لنکنز ان جانا ہے, اور لنکنز ان جانے کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ انز آف کورٹ ہیں جہاں سے آپ بیرسٹر بنتے ہیں. اینڈ وائی ہی چوز لنکنز ان, ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے لنکنز ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ لنکنز ان کی بلڈنگ کے اندر جن لا گیورز کے نام انسکرائبڈ ہیں, لکھے ہوئے ہیں, اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایز اے لا گیور وہاں پہ لکھا ہوا ہے. دیٹ واز ہز ریزن فار چوزنگ لنکنز ان ٹو بیکم اے بیرسٹر. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح is called to the bar, becomes a barrister, اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ بر صغیر کے جو انڈین برٹش سٹیزنز تھے اس وقت کے, he was the youngest Indian British citizen to become a barrister. ایک اتنی بڑی آبادی والا علاقہ اور ریجن, اس میں سے ایک نوجوان کراچی سے اٹھتا ہے اور وہ تہیہ کرتا ہے اور وہ نکل پڑتا ہے اور وہ 19 سال کی عمر میں ینگسٹ بیرسٹر اس خطے کا بن جاتا ہے. So this is the hope, perseverance and determination that I'm talking about. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ان پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. This was اقبال کے اس شعر کو اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جوانی میں وہ کچھ اچیو کیا جو آج کل کے نوجوان شاید بہت لیٹ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اینڈ مائی آرگیومنٹ از کہ کمنگ فرام این ایفلوئنٹ مرچنٹ فیملی, ہیونگ آل دا لگژریز ان لائف, ہیونگ اے اسٹیٹس ان سوسائٹی, ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو سب کچھ میسر ہو زندگی کے اندر تو آپ سٹرائیو نہیں کرتے, آپ سٹرگل نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے سٹرگل کرنے کی یا سٹرائیو کرنے کی, میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آپ ان کی سٹرگل دیکھیں, ان کی سٹرائیو دیکھیں اور ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں. اور اس کے بعد اگلا جو زندگی کا مرحلہ ہے, میں not here to give a lecture on history but some aspects of his life I want to highlight کہ جس پہ بات بہت کم ہوتی ہے. early years of his life. ہم پاکستان بننے کی بات بھی کرتے ہیں, پاکستان 1930s 1940s کی ہم بہت بات کرتے ہیں, بٹ یہ جو پہلو ہے ان کی جوانی کا یہ اکثر کہیں اس چیٹر کے اندر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. تو آپ اگر ان کی زندگی کا اگلا حصہ دیکھیں کہ جس کے اندر ایز اے لائر, ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز اے پریکٹیشنر وہ زندگی کے اندر آئے, پریکٹیکل زندگی کے اندر, تو وہ ٹوٹل 2 چیزوں پہ مبنی تھا. ایک اصول اور دوسرا پروفیشنل کیپیبلٹی. جب اصولوں کی بات آئی تو آپ جب ہسٹری اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کانگریس سے جب ان کی راہیں جدا ہوتی ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ان کو وہ سب کچھ جو کانگریس کرنا چاہ رہی تھی تھرو سول ڈس اوبیڈینس اس وقت وہ قابل قبول نہیں تھا. He had his own vision of attaining autonomy and independence. تو زندگی میں کبھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. اور میں آپ کو ضرور ارج کروں گا جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ ان کا 1908 کا کوکس کیس ضرور پڑھیں, فیروز شاہ مہتا والا. ایڈیسن صاحب یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک کیس تھا اور وہی ہوا کہ 16 لوگوں کا ایک پینل بنتا تھا جو الیکٹ ہوتے تھے. اینڈ فیروز شاہ مہتا واز الیکٹڈ ایوری ٹائم, بٹ دا یورپین کوکس ڈیسائیڈڈ کہ اس دفعہ ہم 16 کا پینل ایسا دیں گے کہ فیروز شاہ مہتا جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ لوکل گورنمنٹ میں بمبئی کی کارپوریشن میں الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو 16واں کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا اس 16 کے پینل میں
उनकी कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो बॉम्बे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको अवार्ड किए हुए थे. देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिरोज शाह मेहता बीइंग अ बैरिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने वो केस मोहम्मद अली जिन्ना को एज अ यंग बडिंग लॉयर दिया और वो केस ना सिर्फ उन्होंने जीता बल्कि वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ और फिरोज शाह मेहता को जो है बॉम्बे की कॉरपोरेशन में बहाल किया गया. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. जिस वाहिद केस ने उनको ही रोज टू प्रोमिनेंस, उसके बाद तो लाइन लग गई. और जब एडवोकेट जनरल बंबई ने उन्हें कहा कि आप हमारे चेंबर में काम कीजिए, और उन्होंने काम किया और शुरू के 6 माह के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको पक्की पोजीशन ऑफर करना चाहते हैं एंड वी विल बी पेइंग यू 1500 रुपीज अ मंथ. तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी ये कहते हुए कि ये मैं इस तरह का वकील बनना चाहता हूं कि 1500 रुपए तो मैं एक दिन के कमा लिया करूंगा, आप मुझे 1 महीने के ये ऑफर कर रहे हैं.